یہ ایک جنگل کی کہانی ہے۔ رانو چڑیا اپنے بچوں کے بھوجن کے لیے جاتے ہوئے ایک درخت کے پاس سے گزری۔ اس کے کانوں میں کسی پنچھی کے تڑپنے کی آواز آئی۔ اس نے قریب جا کر دیکھا، درخت کی شاخ پر ایک طوطے کا بچہ درد سے کرا رہا تھا۔ رانو اس کے پاس چلی گئی۔ کیا بات ہے بچے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مجھے ایک چیل نے مارا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ بندر کاکا نے میری جان بچائی۔ اسی وقت بندر کاکا ایک جڑی بوٹی لے کر آ گیا۔ بندر بھائی، کوئی ظالم چیل آ گیا تھا کیا، جس نے اتنے چھوٹے بچے کو گھائل کر دیا؟ ارے اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو وہ تو اس کو مار دیتا۔ میں نے بھی اس پر خوب پتھروں کی بارش کی، لیکن پھر بھی جاتے جاتے اس نے اس کا ایک پنکھ توڑ دیا، جس کی وجہ سے یہ اڑ نہیں سکتا۔ اس چیل نے اس کی ماں کو بھی مار دیا، یہ اناتھ ہے۔ اوپر سے یہ مصیبت آ گئی ہے اس پر، اب تو اس کی جان کو زیادہ خطرہ ہوگا، اسی لیے میں اس کے آس پاس ہی رہتا ہوں اور اس کے کھانے کا بھی انتظام کر دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ بہت برا ہوا۔ بندر بھائی، ایک کام کرو، میرے گھونسلے کے پاس ایک گھونسلہ خالی ہے، اسے وہیں رکھ دو، میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس کی بھی دیکھ بھال کر لوں گی۔ بچے، تمہارا نام کیا ہے؟ ماں مجھے لالا کہہ کر بلاتی تھی۔ لالا کا منہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے، اسے بھوک لگی ہے۔ اسی وقت رانو دانا لینے اور بندر امرود لینے چلا گیا۔ رانو جب لوٹی تو لالا اپنے بندر کاکا کے پاس بیٹھ کر امرود کھا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بندر کاکا نے اسے اس گھونسلے میں پہنچا دیا جس کی بات رانو چڑیا نے کی تھی۔ اپنے بچوں کو کھلا سلا کر رانو لالا کے پاس آئی۔ ارے میرے بچے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ امرود کا پیڑ بھی قریب ہے، لال مرچ بھی میں تمہارے لیے لے کر آیا کروں گی۔ اور کیا چاہیے؟ تم یہاں خوش رہو۔ رانو آنٹی، مجھے لال مرچ بہت پسند ہے اور کافی دن سے کھائی بھی نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات، ابھی حاضر کر دیتی ہوں۔ رانو وہاں سے چلی گئی اور لال مرچ لے کر لالا کے سامنے حاضر کر دی۔ لالا یہ دیکھ کر اداس ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں پانی آ گئے۔ وہ بہت دکھ سے کہنے لگا، رانو آنٹی، آج مجھے ماما کی یاد آ گئی، وہ بھی مجھے بہت پیار سے کھانا کھلاتی تھی، میرے ایک اشارے پر لال مرچی اور امرود لے آتی تھی، پہلے مجھے کھلاتی تھی پھر خود جا کر کھاتی تھی۔ جب سے میری ماں اس دنیا سے گئی ہے، بندر کاکا نے ہی مجھے سہارا دیا۔ رانو بھی لالا کی باتیں سن کر بہت دکھی ہوئی اور وہ جاتے جاتے لالا سے کہنے لگی، بیٹا اب تم آرام کرو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے دینا، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ ایک صبح پرندے کے بچے ہواؤں میں اڑ کر کھیل رہے تھے اور لالا ان سب کو دیکھ کر بہت دکھی ہو رہا تھا، وہ اڑ نہیں پا رہا تھا۔ بندر کاکا اس کے درد کو سمجھ گئے اور لالا کو بہلانے کی بہت کوشش کرنے لگے۔ لالا، آج میں بنٹو لال کے باغ میں جاؤں گا اور اپنے بیٹے کے لیے ایسا میٹھا امرود لے کر آؤں گا کہ ایسا میٹھا امرود تو کسی نے نہیں کھایا ہوگا۔ کاکا، آپ اس لالا کو کتنے بھی امرود کھلا دو، لیکن یہ ایک جگہ ہی پڑا رہے گا اور تھوڑے حصے میں ہی اچھل کود کرے گا، لیکن اڑ نہیں سکے گا۔ ارے لالا، تم تھوڑا صبر کرو میرا بچہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ کوے اور کبوتر کا بچہ آیا اور لالا کو کہنے لگا، لالا چلو ہمارے ساتھ اڑنے۔ ارے رے رے، ہم تو بھول ہی گئے، تم تو ایک پر والے پرندے ہو، اڑنا تو تمہارے لیے سپنا ہے، تم یہاں آرام سے بیٹھو، ہم تو چلے دوسرے پرندے کے بچوں کے ساتھ کھیلنے۔
बंदर काका को ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इनको डांट कर भगा दिया। फिर बंदर काका और रानो बहन डॉक्टर के पास लेकर गए। देखिए, मामला बहुत सीरियस है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। प्लीज़ डॉक्टर साहब, आप कुछ भी करें, बस मेरे लाला को उड़ने के लायक बना दें। मेरा बस चले तो मैं इसे अपने पर दे दूँ। आपको इन्हें एक्सरसाइज करानी पड़ेगी और ये कुछ जड़ी बूटियां हैं। आपको लाला के परों पर इससे मालिश भी करनी पड़ेगी। कुछ वक्त गुजरा। अब लाला का टूटा हुआ पर भी बढ़ रहा था। लाला का इलाज हो रहा था और इसकी एक्सरसाइज भी शुरू हो गई थी। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद वो अब सही से उड़ने लगा था। एक दिन लाला कौवे और कबूतर के बच्चों से भी आगे निकल गया। फिर अचानक वही चील लाला के पास आती है जिसने उसकी जिंदगी खराब की थी। पिछली दफा तो तू बच गया था, लेकिन इस दफा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तेरी आंख पत्थर से फोड़ दूंगा। फिर उसी वक्त बंदर ने चील को जख्मी कर दिया और फिर रानो आंटी, बंदर काका और लाला हंसते हंसते अपने आशियाने की तरफ बढ़ने लगे। ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।